ماہ سیام کی آمد ہے اور یہ بابرکت اور فضیلت والا مہینہ سب کے لیے رحمتیں لے کر آتا ہے اور ہم ان رحمتوں کو سمیٹتے ہیں۔ اسلام نا دنیا کا خوبصورت ترین مذہب ہے جو اپنے فالورز کو ایک مکمل نصاب زندگی مہیا کرتا ہے، اور ماہ رمضان اور عید کی خوشیوں میں سب کو شامل کرنے کے لیے اسلام نے زکوٰۃ، عشر، فطرانہ اور صدقہ جیسی اصلاحات متعارف کروائی ہیں جو ہر صاحب استطاعت پر فرض ہیں، اور زکوٰۃ کے حوالے سے اسلام ہمیں مکمل رہنمائی بھی فراہم کرتا ہے کہ کس کس پر اور کتنی زکوٰۃ فرض ہے، اور ہر سال یکم رمضان کو بینکوں میں موجود رقم پر نصاب کے حساب سے زکوٰۃ کاٹی جاتی ہے۔ تو اس سال زکوٰۃ کے لیے کیا نصاب مقرر کیا گیا ہے، کس کس پر زکوٰۃ فرض ہے، اس حوالے سے اسلام ہمیں کیا کیا رہنمائی مہیا کرتا ہے، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مولانا عبدالشکور حقانی صاحب ہیں، مذہبی اسکالر ہیں۔ مولانا صاحب آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں جاگو لاہور میں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ۔ مولانا صاحب رمضان المبارک آنے والا ہے، صرف 1 یا 2 دن ہی باقی رہ گئے، اور ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے اعلان کیا جاتا ہے کہ بینکس میں اتنا بیلنس ہو تو اتنی زکوٰۃ کاٹ دی جاتی ہے۔ ہمارے ناظرین کو سب سے پہلے یہ بتائیں کہ زکوٰۃ کے لیے نصاب کیسے مقرر کیا جاتا ہے اور کس کے اوپر کتنا زکوٰۃ دینا فرض ہوتی ہے؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ سب سے پہلے تو امت مسلمہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر ہماری زندگیوں میں رمضان المبارک کی مبارک ساعتیں بے شک نصیب فرمائی ہیں۔ اب ہے اصل موضوع کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے۔ ہاں جی بالکل۔ زکوٰۃ کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری ہے، اچھا، اور صاحب نصاب سے مراد یہ ہے کہ جس دن کوئی مسلمان بالغ وہ مال کے نصاب کو پہنچا، اچھا، اور وہ مال کا نصاب آج کل تقریباً 80,000 روپیہ ہے، اوکے، 52.5 تولہ چاندی 80,000 روپے کی تقریباً آتی ہے آج کل۔ تو جس شخص کے پاس 80,000 روپیہ ہے اور وہ ایک دن یعنی کہ مثال کے طور پہ یکم رمضان کو 80,000 کا مالک بنا، اور اگلے سال یکم رمضان تک وہ 80,000 سے اوپر رہا ہے، نیچے نہیں رہا، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں سال کا گزرنا۔ یہ نہیں ہے کہ ہر چیز پر سال گزرے، سال گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ پورا سال وہ صاحب نصاب رہا ہو، اس نصاب سے نیچے نہ آیا۔ پہلی بات تو یہ ہوگی۔ دوسری یہ ہے کہ چاند کے حساب سے تاریخ مقرر کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، چاند کے اعتبار سے۔ اب وہ ہر آدمی کو پتہ ہے کہ میں صاحب نصاب کس تاریخ کو ہوا ہوں، اوکے، اس تاریخ کو اس نے زکوٰۃ کا حساب کرنا ہے۔ ادائیگی بھلے بعد میں کرے یا پہلے کر دے، اوکے، اس سے فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس ڈیٹ میں اس نے حساب ضرور کرنا ہے۔ حساب کے لیے اب اس نے 4 چیزیں دیکھنی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ کتنے سونے کا مالک ہے، اس سونے کی آج کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ بیچنے جائے تو، کیونکہ خریدنے جائیں تو مہنگا ہے، بیچنے جائیں تو کچھ کٹوتی ہو جاتی ہے۔ ہاں جی، تو وہ لکھ لے کہ میرے پاس اتنا سونا ہے اور آج کی مارکیٹ ویلیو اتنی ہے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپے ہے اس کا سونے کی قیمت۔ اسی طرح چاندی کو دیکھ لے کہ آج کے دن اس کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے، مثال کے طور پہ 1 لاکھ کی چاندی ہے۔ تیسری چیز وہ دیکھے گا کہ میرے پاس کرنسی کتنی موجود ہے، وہ کرنسی پاس موجود ہو، بینک میں رکھی ہوئی ہو، کسی کو ادھار دی ہوئی ہو، جس کا وہ مالک ہے وہ کرنسی اس میں ایڈ کر لے گا، ٹھیک ہے۔ اب چوتھی چیز یہ ہے کہ اس نے کیا چیز خریدی تھی انویسٹمنٹ کی نیت سے، یعنی کاروباری نیت سے، کہ اس کو میں 4 پیسے زیادہ ملیں گے تو بیچ دوں گا۔ وہ چاہے اس نے پلاٹ لیا ہوا ہو، چاہے گاڑی لی ہوئی ہو، چاہے موبائل لیا ہو، کوئی بھی چیز، اوکے، خریدتے وقت یہ نیت تھی کہ میں منافع پر اس کو بیچ دوں گا۔ اچھا، ٹھیک ہے، مطلب یہ نیت ہونا لازمی ہے، یہ نیت اگر تو اپنے استعمال کے لیے لی ہے پھر اس پہ زکوٰۃ نہیں، پھر اس پہ نہیں ہے، اوکے، وہ چاہے مکان ہو، چاہے گاڑی ہو، چاہے کوئی دکان ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز ہو، اگر تو اپنے استعمال کے لیے لی ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں۔ اوکے، اگر اس نے انویسٹمنٹ کی نیت سے لی ہے تو پھر اس پہ زکوٰۃ ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ 4 چیزیں جمع ہو گئیں، چاروں کو ٹوٹل کر لے گا۔ اب اگر اس کے ذمے کوئی قرض ہے تو یہ اس میں سے اسے مائنس کر دے گا،
اب جو بچے گا اس کا 2.5% زکوٰۃ ہو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں یہ ہے مسلمان ہو اور بالغ ہو. نابالغ کے پاس چاہے کروڑوں روپیہ ہو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. زکوٰۃ نہیں ہے فرض. ٹھیک ہے. بالغ چاہے وہ کمارا ہو چاہے شادی شدہ ہو, ٹھیک ہے. جو وہ انڈیپینڈنٹ ہے اور اس کے پاس اتنا پیسہ موجود ہے تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی. اس پہ زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہو جاتی ہے کہ اس نے ہر سال جو ہے زکوٰۃ نکالنی ہے. جی ٹھیک. لیکن جس سال بھی وہ نصاب سے نیچے چلا گیا نا, ٹھیک ہے, تو پھر وہ نصاب اس کا ختم ہو جائے گا. اچھا. پھر جب اس کے پاس اماؤنٹ آئے گی تو وہ ڈیٹ پھر لکھ لے گا کہ اب میں 80,000 کا مالک بن گیا ہوں. یہ آج کی بات میں کر رہا ہوں. جی جی. ہو سکتا ہے اس وقت لاکھ ہو یا چاندی سستی ہو جائے 50,000 ہو. تو اس دنوں میں ان دنوں میں جو زکوٰۃ کا نصاب ہوگا اس نصاب سے اوپر اس کو رہنا ہوگا, پھر وہ صاحب نصاب ہے. اگر وہ کسی دن بھی اس نصاب سے نیچے چلا گیا تو اس کا وہ سال ٹوٹ گیا. اب جب دوبارہ مال آئے گا اب وہ صاحب نصاب ہوا, اب یہ پورا کنٹینیو پورا سال جو ہے اس سے اوپر رہا نیچے نہیں آیا, اب اس ڈیٹ کو آ کے یہ پھر زکوٰۃ کا حساب کرے گا. دوسرا مولانا صاحب یہ بھی تھوڑا سا کلیئر کر دیں کہ یہ ہمارے پاس کوئی پروڈکٹ ہے, کوئی چیز ہے یا پھر کوئی پیسہ پڑا ہوا ہے تو وہ کتنے عرصے تک ہمارے پاس اسی طرح رہے گا تو ہمارے پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. یہاں پھر اگر بینکس کے حوالے سے بات کریں, جو ہمارا ایک سیونگ اکاؤنٹ ہوتا ہے, دوسرا کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے, کیا اس کے اوپر بھی زکوٰۃ لازم ہوتی ہے؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کے اکاؤنٹ میں پیسہ پڑا ہے, ہاں جی, اب پتہ نہیں اس کا اپنا ہے یا کسی کا پیسہ ہے. ہاں دیکھیں نا, ہو سکتا ہے ہمشیرہ کا پیسہ رکھا ہوا ہو, بالکل, تو یہ تو بینک والوں کو نہیں پتا. اور پھر یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ بیچارہ غریب ہے, اس کا اپنی اماؤنٹ تو 40-50 ہزار ہے, اس پہ زکوٰۃ بنتی نہیں. بالکل. اور اس نے کسی کا پیسہ لے کے رکھا ہوا تھا, بینک نے زکوٰۃ کاٹ لی. یہ کیسے کاٹ لی بھائی؟ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو کیا پتا کہ یہ سال گزرا ہے کہ نہیں گزرا. اس پہ آپ 2 دن پہلے بینک میں پیسے جمع کراتے ہیں, وہ زکوٰۃ کاٹ لیتے ہیں. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں, آج 28 شعبان ہے, ایسے ہی ہوتا ہے جی, آج آپ پیسے جمع کرائیں, یکم کو زکوٰۃ کٹ جائے گی. زکوٰۃ کٹ جائے گی, بالکل. یہ بالکل غیر شرعی طریقے سے بینک سسٹم چل رہا ہے جو زکوٰۃ کاٹ رہا ہے. اچھا. ہاں جی, اس لیے بہترین حل یہ ہے کہ وہاں پہ وہ اسٹامپ جمع کروا دیے جائے کہ جی میں اپنی زکوٰۃ خود ادا کروں گا, آپ نے میری زکوٰۃ نہیں کاٹنی. ٹھیک ہے. اور یہ اجازت ہے, سپریم کورٹ کی طرف سے اجازت ہے, اور بینک بھی اس پہ عمل کرتے ہیں. اگر آپ اپنے لکھ کے دے دیں گے کہ میرے اکاؤنٹ سے زکوٰۃ نہ کاٹی جائے, میں زکوٰۃ خود دوں گا, مطلب یہ ایک آپشن موجود ہے ہم سب کے پاس. جی بالکل موجود ہے, اور یہی ہمیں کرنا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے. کیونکہ بینک میں تو ایک رول بنا ہوا ہے, بس وہ اس لکیر کے فقیر ہیں, آگے تو انہوں نے تحقیق نہیں کرنی کہ کب پیسہ آیا, کس کا ہے, اس کا ذاتی ہے نہیں ہے. دوسرا مجھے مولانا صاحب یہ بتا دیں کہ کیا صرف جو زکوٰۃ ہے وہ ہم صرف رمضان سے پہلے دے سکتے ہیں یا پہلی رمضان کو دے سکتے ہیں, یا پھر سال میں کسی بھی دن دے سکتے ہیں, کسی مہینے بھی دے سکتے ہیں؟ اس میں 2 حصے ہیں سوال کے. جی. ایک تو یہ ہے کہ زکوٰۃ واجب کب ہوگی. جی. وہ ہر آدمی کی ڈیٹ الگ الگ ہے. ٹھیک ہے. مثلا میرے پاس 1 محرم کو پیسہ آیا تو میں پھر اگلے سال 1 محرم کو زکوٰۃ مجھ پہ واجب ہوگی نا. اوکے. اگر کسی کے پاس 1 رمضان میں پیسہ آیا تو اگلے سال 1 رمضان میں اس پہ واجب ہوگی. ٹھیک. تو وہ تو ڈیٹ الگ الگ ہے, اسی لیے وہ ڈیٹ کا لکھ لینا ڈائری میں ضروری ہے. اب اس ڈیٹ میں اگلے سال وہ حساب کرے گا. ٹھیک ہے. جو زکوٰۃ اس کی بنتی ہے اس میں اجازت ہے کہ وہ آگے قسطوں میں ادا کرتا رہے, رمضان میں ادا کر دے, بعد میں ادا کر دے, یا پہلے ایڈوانس ہی ادا کرتا رہے. یہ دونوں طریقے جائز ہیں. یعنی لازمی نہیں ہے کہ ایک بندے کی 2 لاکھ زکوٰۃ بنتی ہے اور اس کا کاروبار ہی 5 لاکھ کا بیچارے کا. اب وہ اگر 2 لاکھ نکال لیتا ہے تو کاروبار تو نہیں اس کا چلے گا پھر. بالکل ایسے ہی. تو وہ اس کو قسطوں میں بھی کر سکتا ہے. اچھا. مثلا اس نے حساب کیا کہ میرے ذمہ 50,000 زکوٰۃ بنتی ہے, ٹھیک ہے, یا 2 لاکھ زکوٰۃ بنتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب وہ اس کو ڈیوائیڈ کر لیتا ہے کہ میں ہر مہینے جو ہے نا 20,000 ہزار روپیہ یا 15,000 ہزار روپیہ دیتا رہوں گا تاکہ میرا کاروبار بھی چلتا رہے اور زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے. اس کی اسلام نے گنجائش دی ہے. اچھا. اور اس میں ایڈوانس کی بھی اجازت ہے کہ مثلا 1 رمضان میں میرے پاس پیسہ تھا اور مجھے پتہ ہے کہ میں صاحب نصاب ہوں اور اگلے سال 1 رمضان کو میں نے زکوٰۃ کا حساب کرنا ہے, میں اس سے پہلے ہی 10,000 روپیہ مہینہ زکوٰۃ نکالتا رہتا ہوں. ٹھیک ہے. تو اب رمضان تک 1,20,000 نکل گئی. اب میں نے حساب کیا تو وہ بن گئی 1.5 لاکھ, تو 1,20,000 تو نکل گئی. اب رہ گیا 30,000, تو میری آسانی ہو جائے گی. اور یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ زکوٰۃ لاکھ بنی ہے اور میں دے چکا ہوں 1,20,000, تو 20,000 اضافی چلی گئی نا, تو وہ اگلے سال میں ایڈ ہو سکتی ہے.
زکوٰۃ ایڈوانس بھی دی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، بعد میں بھی دی بعد جا میں بھی سکتی دی جا ہے، سکتی ہے، اس قسطوں وقت میں بھی دی جا سکتی بس ہے۔ صرف اتنی بات ضروری ہے کہ اس ڈیٹ کو حساب کر کے لکھ لے کہ آج کے دن میں اتنی میری زکوٰۃ بنتی ہے، ٹھیک ہے، ادائیگی جیسے مرضی کرے۔ ادائیگی اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ کسی طرح بھی کر سکتے ہیں، اتنی گنجائش ہمارے اسلام میں ملی ہوئی ہے ہمیں۔